علامہ سید محمد دہلوی۔ خطیب اعظم مولانا الحاج سید محمد دہلوی سن 1317 ہجری بمطابق 1899 عیسوی میں سرزمین پتن ہیڑی ضلع بجنور پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا آفتاب حسین تھے جو پنجہ شریف دہلی میں مدفون ہیں۔ آپ کے والد اینگلو عربک اسکول دہلی میں استاد تھے، اس لیے سید محمد صاحب کی نشو و نما دہلی میں ہوئی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ سن 1321 ہجری میں والد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا سید محمد کی والدہ نے مولانا آفتاب حسین کے چہلم کے بعد آپ کو تعلیم کے لیے مولانا قاری عباس حسین رضوی جارچوی کے سپرد کر دیا۔ 1 سال کے بعد والدہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اپنی ماں کا غم منانے کے بعد آپ دہلی واپس آ گئے۔ یہاں آپ کے والد کے چاہنے والوں اور آپ کو آپ کے والد کا جانشین دیکھنے والوں کی تمنا کرنے والوں میں مولانا مرزا محمد حسن اور مولانا سید محمد ہارون استاد عربک اسکول نے ہدایت النحو اور کافیہ وغیرہ پڑھا کر لکھنؤ کے لیے آمادہ کیا، اور سید محمد باقر امبالوی نے مدرسہ نازمیہ لکھنؤ میں داخلہ کرایا۔ 4 سال گزرے تھے کہ مولوی مقبول احمد دہلوی نے رامپور بلا لیا۔ تقریباً سن 1912 عیسوی میں مدرسہ عالیہ رامپور میں شیخ محمد طیب مکی سے مولوی فاضل کا نصاب پڑھ کر پنجاب یونیورسٹی سے سند امتیاز حاصل کی۔ نواب امراؤ مرزا اسی دن کے منتظر تھے، لہٰذا انہوں نے عربک اسکول میں استاد کی حیثیت سے جگہ دلوا دی۔ آپ کے اساتذہ میں قاری سید عباس حسین رضوی جارچوی، آیت اللہ نجم الحسن رضوی، مولانا ہارون زنگی پوری، مولانا مقبول احمد دہلوی، شیخ محمد طیب مکی اور مولانا میرزا محمد حسن کے اسماء سر فہرست تھے۔ مولانا سید محمد نے اطمینان کی سانس لیتے ہی خدا داز ذہانت، ذکاوت اور خطابت کا مظاہرہ کیا۔ دہلی والوں نے یتیم مولانا آفتاب حسین کو پلکوں پر بٹھایا۔ ان کی تقریر میں لوگوں کو وہی لطف حاصل ہوا جو آپ کے والد کی تقریر میں حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑی مجلس میں سید منیر دہلوی نے مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، ظاہر و باطن میں ہے مثل و مثیل آفتاب، مولوی سید محمد ہیں عدیل آفتاب، چوم کر ان کے قدم کہتی ہے دلی کی زمین، سچ کہا ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ میدان خطابت میں دن بدن ترقی کی، دل لگا کر مطالعہ کیا اور محنت شاقہ سے ترقی حاصل کی۔ آپ کو کتابوں کا بڑا شوق تھا، شروع سے ہی پڑھنے کے عادی تھے۔ زبان رواں اور طرز خطاب دلکش تھا۔ آپ کی تقریر میں شگفتگی، زبان اور سادگی کچھ اس طرح کی تھی کہ عوام اش اش کر اٹھتے تھے۔ سیرت النبی کے جلسے ہوں یا محرم کی مجلسیں، ان کے سامعین ہمیشہ مطمئن اور خوش جاتے تھے۔ گھنٹوں تقریر کرتے مگر سننے والے مستقل ہمتن گوش رہتے۔ وہ علمی مضامین کو عام فہم زبان میں بھی ادا کرنے پر قادر تھے اور فلسفیانہ ذوق رکھنے والوں کے مجمع میں سخت مطالب کو آب رواں بنا دیتے تھے۔ دلی کے ایک عظیم اجتماع میں بلبل ہند سروجنی نائیڈو کی تقریر کے بعد مولانا سید محمد نے کچھ اس انداز میں تقریر کی کہ اس تقریر کو سننے کے بعد خواجہ حسن نظامی کے اخبار منادی نے آپ کو خطیب اعظم سے یاد کیا۔ مولانا نے دکن سے کشمیر اور کراچی سے ڈھاکہ تک، پھر افریقہ، ایران و عراق میں اپنی تقریر کا سکہ جمایا اور اپنی شخصیت کا لوہا منوایا۔ سن 1939 عیسوی اور سن 1951 عیسوی میں زیارت عراق اور سن 1966 عیسوی میں حج سے مشرف ہوئے۔ آپ ایک سخی، فعال اور ہمدرد انسان تھے۔ قوم کی فلاح و بہبود، عوام کی خوشحالی اور اصلاح کے لیے بہت سے تعمیری کام کیے۔ مثلاً مظفر نگر میں شیعہ ہاسٹل کی تاسیس، جھنگ میں یتیم خانے کی تاسیس، دہلی میں شیعہ ہال، شیعہ یتیم خانہ پنجہ شریف دہلی کی سرپرستی کی اور شیعہ اوقاف قائم کیا۔ ممبئی میں خوبصورت اور وسیع ہال قیصر باغ جیسی تعمیر آپ کی پرخلوص جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آپ نے رامپور میں
تفسیر قرآن مجید کے لیے ایک بہت بڑے بورڈ کی تشکیل دی، اور اس بورڈ میں ابھی 500 صفحات کا مقدمہ ہی مکمل ہوا تھا کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان کے دشمنوں نے رامپور میں ان کا کتب خانہ اور گھر جلا دیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد بھی علمی اور سماجی خدمات کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے آثار میں نور العصر، مقدمہ تفسیر قرآن جو 500 صفحات پر مشتمل تھا مگر تقسیم ملک کے وقت ضائع ہو گیا، ترجمہ مقتل ابی مخنف، رسول اور ان کے اہل بیت، معجزات ائمہ اطہار اور 100 ڈائریوں پر مشتمل تحقیقی مضامین لکھے جو ابھی تک طبع نہیں ہو سکے۔ آخر کار یہ علم و فضل کا آفتاب دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر 29 جمادی الثانی سن 1391 ہجری بمطابق 20 اگست سن 1971 عیسوی میں سرزمین کراچی پر غروب ہو گیا۔ جنازے میں مجمع کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مومنین کی ہزارہ بکا کے ہمراہ شہر کراچی میں واقع باغ خراسان نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تمام سیاسی مذہبی رہنماؤں نے اظہار تعزیت کیا، اخبارات نے اداریے لکھے، اور مولانا قائم رضا نسیم امروہوی نے کچھ اس طرح تاریخ وفات رقم کی: شمع خاموش زبان آگہی کی قبر ہے، شمع خاموش زبان آگہی کی قبر ہے، پیری احساس فرض منصبی کی قبر ہے۔